کہا جاتا ہے کہ جس شہر کی لائبریریز زندہ ہوں اس کا ذہن بیدار ہوتا ہے، اور حیدرآباد ہمیشہ سے علم و ادب کا شہر رہا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ بری صحبت سے تنہائی اچھی، لیکن تنہائی سے پریشان ہو جانے کا اندیشہ ہے، اس لیے اچھی کتابوں کے مطالعے کی ضرورت ہے۔ تنہائی کی سب سے بہترین دوست، سچا رفیق کتاب ہے، جو کبھی دھوکہ نہیں دیتی۔ کتاب انسان کو وہ روشنی فراہم کرتی ہے جو ہمیشہ اسے راستہ دکھاتی ہے۔ آج ہم آپ کو لیے چلتے ہیں حیدرآباد کی اس علمی اور تاریخی یادگار کی طرف جو صدیوں سے علم و ادب کا گہوارہ رہی ہے، جو نہ صرف حیدرآباد دکن بلکہ دیگر شہروں کے طلباء و طالبات کے لیے علم کی شمع ہیں۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں اسٹیٹ سینٹرل لائبریری افضل گنج کی، جو ماضی میں آصفیہ کتب خانہ کے نام سے جانی جاتی تھی۔ اس پروگرام کے اسپانسر ہیں فینسی آئس کریم حیدرآباد۔ You can find our parlors at Yakutpura, Dilsukh Nagar, Fateh Darwaza and Mehdipatnam. شخصیت کے ساتھ کرو وفا، آ جاؤ صفا گارمنٹس۔ قیمتی وقت اور پیسے بچائیں، صفا گارمنٹس چلے آئیں۔ صفا گارمنٹس، ٹولی چوکی ایکس روڈ، حیدرآباد۔ کتاب انسان کی سب سے خاموش مگر سب سے سچی رفیق ہوتی ہے۔ یہ وہ دوست ہے جو کبھی دھوکہ نہیں دیتی، جو وقت کے ہر موڑ پر روشنی بن کر ساتھ چلتی ہے۔ زمانے بدل گئے، اسکرینوں نے صفحات کی جگہ لے لی، مگر علم کی خوشبو اب بھی ان اوراق سے اٹھتی ہے جو صدیوں سے انسان کے شعور کو جلا بخشتی آئی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جس شہر کی لائبریریز زندہ ہوں اس کا ذہن بیدار ہوتا ہے، اور حیدرآباد ہمیشہ سے علم و ادب کا شہر رہا ہے، جہاں کتابوں سے محبت ایک روایت ہے۔ آج ہم آپ کو لیے چلتے ہیں اسی علمی اور تاریخی یادگار کی طرف جو صدیوں سے علم و فن کا گہوارہ رہی ہے۔ یہ لائبریری دراصل ایک خواب کی تعبیر ہے۔ اس کی بنیاد 1891 میں رکھی گئی، جب جناب سید حسین بلگرامی، جو اس وقت کے ایک ممتاز ماہر تعلیم اور ناظم تعلیمات تھے، انہوں نے اپنی ذاتی کتابوں کا ذخیرہ عوام کے لیے وقف کر دیا۔ اس وقت یہ ادارہ آصفیہ سٹی لائبریری کے نام سے جانا جاتا تھا۔ 1932 میں نظام حیدرآباد میر عثمان علی خان نے اس کی نئی عمارت کی بنیاد رکھی، اور 1936 میں یہ شاندار عمارت موسی ندی کے کنارے افضل گنج میں مکمل ہوئی۔ یہ طرز تعمیر میں ہندو مسلم فن تعمیر کا حسین امتزاج ہے۔ بلند چھتیں، کشادہ ہال، آرائشی ستون اور بڑے بڑے دروازے جو آج بھی اس عہد کی شان بیان کرتے ہیں۔ یہ لائبریری محض عمارت نہیں بلکہ ایک علمی خزانہ ہے۔ یہاں تقریباً 5 لاکھ سے زائد کتابیں، رسائل اور نایاب مخطوطات محفوظ ہیں۔ اردو، فارسی، عربی، تیلگو، ہندی اور انگریزی سمیت کئی زبانوں میں۔ بعض نسخے ایسے ہیں جن کی تاریخ 300 سال پرانی بتائی جاتی ہے۔ 1955 میں جب حیدرآباد پبلک لائبریریز ایکٹ نافذ ہوا تو اس لائبریری کو باضابطہ طور پر ریاستی مرکزی لائبریری کا درجہ دیا گیا۔ 1998 میں حکومت تلنگانہ نے اسے ورثہ عمارت قرار دیا تاکہ اس کی تاریخی شناخت محفوظ رکھی جا سکے۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس لائبریری نے کئی نشیب و فراز دیکھے۔ آج بھی یہاں سینکڑوں طلباء، محققین اور قارئین مطالعے کے لیے آتے ہیں۔ البتہ مرمت، ڈیجیٹلائزیشن اور جدید سہولتوں کی کمی اب بھی ایک بڑا چیلنج ہے۔ موجودہ صورتحال سے متعلق مزید جانکاری کے لیے ہم نے گرنتھالیہ پریشد کے چیئرمین ڈاکٹر ریاض سے بات کی، جنہوں نے اہم معلومات فراہم کی۔ نظام زمانہ میں ایک موومنٹ آیا، لائبریریز کا موومنٹ،
एजुकेशन में और तरक्की लाने के लिए लाइब्रेरीज और रीडिंग हैबिट्स के लिए हम थोड़ा रिफॉर्म्स लाने के चक्कर में हैं। ये स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी रिनोवेशन के लिए JHM से फंड्स दिए और रिनोवेशन वर्क तो यहाँ चल रहा। बड़ा प्रॉब्लम है लाइब्रेरीज में, मैन पावर नहीं है। लास्ट 25 साल से 25 ईयर्स से रिक्रूटमेंट नहीं है। नया रिक्रूटमेंट के लिए हम कदम उठाए, भाई स्टेट गवर्नमेंट को लेटर भी लिखा, नया पोजीशंस नया रिक्रूटमेंट तो डेफिनेट आना है। आइंदा दिनों में नया बुक्स लाइब्रेरीज में आने के लिए कोशिश चल रहा, और स्कूल से लेकर और यूनिवर्सिटी तक जो लाइब्रेरीज के इंटीग्रेशन तरीका से लाने के लिए कोशिश कर रहे। जो लोग अब गवर्नमेंट जॉब्स में हैं, अच्छा पोजीशन में हैं, पे बैक टू द सोसाइटी, लाइब्रेरीज के लिए भी कुछ करें तो वी आर थैंकफुल टू देम। तो पे बैक टू द लाइब्रेरीज एक स्लोगन दे रहे, आपका बुक्स फर्नीचर और आपका जो सर्विस से लाइब्रेरी के लिए दिए तो पूरा इंडिया में तेलंगाना और रियासत तेलंगाना स्टेट को एक अच्छी तरीके से एक मॉडल स्टेट्स का जैसा लाइब्रेरी डिपार्टमेंट में रखने के लिए हम कोशिश करेंगे। थैंक यू। अफजलगंज की ये इमारत सिर्फ एक लाइब्रेरी नहीं बल्कि दक्कन की तहजीबी रूह की नुमाइंदा है, जहां इल्म के दीवाने आज भी उसी जज्बे के साथ आते हैं जिस जज्बे से एक सदी पहले लोग यहाँ इल्म हासिल करने आते थे। नाज़रीन, लाइब्रेरी को देखकर फ़ज़ा में गूंजता हुआ ये जुमला याद आता है कि किताबें खामोश सही मगर उनके अल्फाज ज़माने से गुफ्तगू करते हैं। या यूँ कहा जाए कि जब किताबों से मेरी बात नहीं होती है तब मेरी रात नहीं होती है। सेंट्रल लाइब्रेरी अफजलगंज से मैं आलमगीर रिजवी, दक्कन मीडिया के लिए। इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस अगर आप और भी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल दक्कन मीडिया को YouTube पर सब्सक्राइब करें, Facebook पर और Instagram पर हमारे पेज को फॉलो करें। अल्लाह हाफिज़।